بلدیاتی اداروں میں الگ راج چل رہا ہے۔ سندھ گورنمنٹ کی گڈ گورننس کا پول کھل رہا ہے، لیکن ہم حیران ہیں کہ یہ سندھ حکومت میں ہو کیا رہا ہے۔ وزارت بلدیات سندھ کا دوسرا بڑا محکمہ ہے وزارت داخلہ کے بعد، لیکن یہاں پر گڈ گورننس کی کوئی مثال قائم نہیں ہوتی دیکھی جا رہی۔ ہم حیران ہیں کہ ایسا کیوں ہے، آج ہم آپ کو اسی بارے میں بتائیں گے۔ سندھ میں بلدیاتی نظام یعنی کہ نو منتخب نمائندوں کا نظام 31 اگست 2020 کو ختم ہوتا ہے اور 4 سال کی مدت پوری کر کے منتخب نمائندے چلے جاتے ہیں۔ اس کے لیے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے۔ 31 اگست کو نوٹیفیکیشن نمبر 867 جو کہ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ بورڈ ضمیر احمد عباسی کی دستخط سے جاری کیا گیا تھا کہ صاحب اب آپ لوگ کی چھٹی ہو گئی، اب آپ لوگ گھر جائیں۔ اس نوٹیفیکیشن کے بعد ایک اور نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا جس کے تحت 7 ستمبر 2020 کو ممتاز علی شاہ چیف سیکرٹری سندھ نے ایڈمنسٹریٹر کراچی کے ساتھ ساتھ حیدرآباد ڈویژن، سکر ڈویژن، لاڑکانہ ڈویژن میں بھی ایڈمنسٹریٹر تعینات کر دیے تھے۔ یہ بھی اچھا کام تھا، لیکن ہم حیران تھے کہ 31 اگست 2020 کو آپ نے منتخب نمائندوں کو گھر بھیجا، لیکن پھر کیا وجہ ہوئی وہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے 7 ستمبر کو ایڈمنسٹریٹر تعینات کیے میٹروپولیٹن کارپوریشن میں، کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد آپ نے بلدیاتی ادارے یعنی کہ جو ڈی ایم سیز کی سطح پر، کراچی کی سطح پر بھی آپ نے ایڈمنسٹریٹر تعینات کر دیے۔ یہ بھی کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، کرنے چاہیے تھے، اس لیے کہ ایڈمنسٹریٹر آنے تھے، ہمیں پتا تھا، اور یہ ایڈمنسٹریٹر ڈپٹی کمشنر بنے، ان کو آپ نے چارج دے دیا کہ ڈپٹی کمشنر سنبھالیں گے، یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسسٹنٹ کمشنر بھی شامل ہو گئے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے، جس پر چیف سیکرٹری سندھ نے 16 ستمبر کو باقاعدہ اسسٹنٹ کمشنر کی بھی موجودگی کا لیٹر جاری کر دیا تھا کہ اسسٹنٹ کمشنر بھی کام کر سکتے ہیں، اور بلدیاتی ادارے یعنی کے ایم سی، ڈی ایم سی کراچی کی سطح پر ایڈمنسٹریٹر تعینات ہو گئے اور فرائض انجام دینا بھی شروع کر دیا۔ اور حیران کن طور پر اسسٹنٹ کمشنروں نے خاص کر ضلع وسطی میں باقاعدہ ڈیرے ڈال دیے، یعنی کہ اسسٹنٹ کمشنر بلدیہ وسطی میں باقاعدہ کمرہ لے کے بیٹھ گئے یا بیٹھ گئی، کوئی بات نہیں، جبکہ ڈپٹی کمشنر وہ چاند تھے جو 29-30 کو دیکھا جاتا ہے کہ نظر آیا کہ نہیں نظر آیا، کوئی بات نہیں، لیکن بلدیہ وسطی میں ایڈمنسٹریٹر کم آتے ہیں۔ لیکن کراچی کے بلدیاتی اداروں میں ایڈمنسٹریٹر تو آپ نے تعینات کر دیے، لیکن قانون اور روایت کے مطابق آپ کو اس کے بعد فوری طور پر ایس یو جی کے افسرانوں کو ایڈمنسٹریٹر تعینات کرنا چاہیے تھا تاکہ گڈ گورننس برقرار رہتی، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، اور گڈ گورننس کی مثال قائم کرنے کے بجائے بیڈ گورننس ہم نے دیکھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنوری 2013 میں سیکرٹری سروس آصف حیدر شاہ نے ایک واضح لیٹر جاری کیا تھا جس میں ان کا کہنا تھا کہ اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہے، یعنی کہ پالیسی گائیڈ لائن وتھ ریگارڈ آف ایڈیشنل چارج، یعنی کہ ایڈیشنل چارج دینے کی پالیسی انہوں نے بتا دی تھی، اور اس کے اندر انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ ایڈیشنل چارج میں او پی ایس کا بہت خیال رکھا جائے گا، اور اس لیٹر کے تحت انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی آپ افسر تعینات کریں گے اس میں بہت خیال رکھنا پڑے گا، اور ساتھ ساتھ پیرا 2 کے سیکشن اے میں واضح طور پر کہا گیا تھا کہ ایڈیشنل چارج رکھنے والے ہائر آفیسر کو او پی ایس میں نہ رکھا جائے اور زیادہ دیر نہیں رکھا جا سکتا، جبکہ سیکشن بی میں واضح طور پر کہا تھا کہ اگر آپ کسی کو ایڈیشنل چارج دیتے ہیں تو اس کی مدت کم از کم 1 ماہ ہوگی، اور اگر اس سے زیادہ مدت کے لیے آپ رکھیں گے تو چیف سیکرٹری سندھ کو آگاہ کرنا ہوگا اور مکمل طور پر جسٹیفیکیشن دینی ہوگی کہ آیا آپ یہ کن بنیادوں پر او پی ایس افسران تعینات کر رہے ہو، یعنی ایڈیشنل چارج کیسے دے رہے ہیں۔ لیکن ہمارے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے سیکرٹری سروسز کے جاری کردہ یعنی کہ آصف حیدر شاہ کے جنوری 2013 کے اس احکامات کو بھی پسے پوچھ ڈال دیا گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ گڈ گورننس کا جلوس نکل گیا۔ 7 ستمبر کو ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی مکمل ہو گئی تھی، جبکہ تاخیر سے کی گئی تھی، کوئی بات نہیں، لیکن آج 27 اکتوبر گزر جانے کے باوجود بھی جسٹیفیکیشن نہیں دی گئی۔ چیف سیکرٹری کی طرف سے شاید کوئی جسٹیفیکیشن آئی ہو، لیکن ڈپٹی کمشنر اور کمشنرز کو جو اختیارات دیے گئے ہیں وہ مزید لامحدود کر دیے گئے ہیں، یہ 2023 تک سے بھی رہ سکتے ہیں، لیکن یہ او پی ایس آئیں گے۔ لیکن گڈ گورننس کی مثال کے لیے جو لیٹر لکھا گیا تھا 2013 میں، اس کا جلوس نکل گیا۔ دیکھتے ہیں سندھ حکومت بلدیاتی اداروں میں ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز کو فارغ کر کے کب ایس یو جی کے افسران کو لگاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گڈ گورننس صرف بلدیاتی اداروں میں نہیں بلکہ اس لیٹر کے بالکل عین مطابق جو 2013 میں لکھا گیا تھا، کھلا خلاف ورزی دیکھنے میں آ
آتی ہے۔ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر جو کہ ضلعی انتظامیہ میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، آج وہ اس سے دور ہو چکے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر صفائی ستھرائی میں لگے ہوئے ہیں اور صورتحال یہ ہے پانی صابن موجود نہیں اور کرتا پہن کے گھوم رہے ہیں، یعنی گلی محلوں میں کوڑے کرکٹ کے انبار لگے ہوئے ہیں اور مشینری اور فیول ہے ہی نہیں۔ یہ ہے صفائی مہم جو 20 اکتوبر سے شروع ہوئی، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کمشنر کراچی کی سطح پر گوشت، سبزی، دالیں، فروٹ اور دودھ کی قیمتوں کا روزانہ اعلان کیا جا رہا ہے اور کراچی کی 3 کروڑ سے زائد کی آبادی کے ساتھ کھلا مذاق کیا جا رہا ہے۔ دودھ کی قیمتیں 94 روپے بتائی جا رہی ہے، لیکن 120 روپے کلو 2 سال سے بک رہا ہے۔ یہ کھلا مذاق ہے، لیکن گڈ گورننس بھی یہ کھلی خلاف ورزی ہے، اس لیے کہ 7 ستمبر سے بیٹھنے والے ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر نے 27 اکتوبر تک کسی قسم کی مہنگائی کے خلاف کارروائی نہیں کی۔ اگر کی ہے تو بتائیے، ماں سوائے ملیر کے اسسٹنٹ کمشنر کی، جس نے گزشتہ 24 گھنٹے پہلے کارروائی کی۔ دودھ 2 سال سے 120 روپے میں فروخت ہو رہا ہے اور لوگوں کو نوید دی جا رہی ہے کہ سرکاری سطح پہ نرخ 94 روپے ہے، الا ماشاء اللہ۔ لیکن اگر 2013 میں جاری ہونے والے سیکٹری سروسز کے گڈ گورننس کے لیٹر پر ایڈیشنل چارج کو 1 مہینے سے زیادہ نہیں رکھا جاتا، اس پر عمل درآمد کر لیا جاتا اور بلدیاتی اداروں میں ایڈمنسٹریٹر تعینات کر دیے جاتے تو گڈ گورننس قائم رہتی، لیکن اب تو بیڈ گورننس کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی۔